والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف قرآن کریم کے بہترین واقعات قصص میں سے ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص کہا ہے۔ یہ سورہ کریمہ اس کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہر زمان و مکان میں یہ ایمان افروز، بصیرت امیز، چشم کشاں ہے۔ جہاں بھی، جیسے بھی، اور جو فرد، جو قوم بھی اس کا مطالعہ کرے گی، ایسا محسوس ہوگا کہ ہم ان آیات کے نزول کا زمانہ پا رہے ہیں۔ یہ سورہ مکیہ ہے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہر قسم کے حربے، ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے۔ ایون کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آپ کو قتل کی دھمکیاں، قتل کی سازشیں اور وطن سے نکلنے پہ مجبور کرنے کے حالات پیدا کیے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کو نازل کر کے ایک تو قریش مکہ کو میسج دیا، اور دوسرا ہر زمان و مکان کے جو ظالم جابر لوگ ہیں، جو منکرین حق ہیں، اہل باطل ہیں، ان کو بتلایا ہے کہ یاد رکھو، باطل باطل ہے، ظلم ظلم ہے، اور جس کو بقا ہے، دوام ہے، وہ حق ہے اور اہل حق ہیں۔ اللہ کے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اور ایک آیت ہے اسی سیاق و سباق میں، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یوسف علیہ السلام نے قصے کے اینڈ پہ یہ جملہ بولا، ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب انتہائی تدبیر، باریک بین انداز میں تدبیر کرنے والا ہے۔ بظاہر کچھ ہوتا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ میں ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، بیماری کی طرف جا رہا ہوں، لاس میں جا رہا ہوں، نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس نقصان کے بعد پھر اسے جو اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں ملتی ہیں، وہ انسان دیکھ کے دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو آئیے ایک ترتیب کے ساتھ اس سورہ کریمہ کا کچھ مطالعہ کریں، اور یوسف علیہ السلام کا یہاں جو تذکرہ ہوا ہے، یہ قرآن کریم کا وہ واقعہ ہے جو ایک ہی جگہ مفصل، مرتب، مربوط انداز میں ہے۔ باقی حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات متفرق انداز میں موجود ہیں، کوئی کسی صورت میں، کوئی کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے۔ تو یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ سورہ یوسف 12ویں پارے میں تقریباً 1.5 پاؤ 12ویں پارے کا ہے، اور 1 پاؤ تقریباً 13ویں پارے کا ہے۔ یوسف علیہ السلام تاریخ انسانیت کے بے مثال، بے نظیر انسان ہیں، ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، اور خاندانی اعتبار سے بھی، اور جو مادی روحانی کمالات ہیں اس اعتبار سے بھی۔ اسی لیے آپ کے بارے کہا گیا الکریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، کہ معزز، محترم، معزز باپ کا بیٹا، معزز محترم دادا کا پوتا، معزز محترم پردادا کا پڑپوتا۔ ان کے والد کا نام یعقوب، دادا اسحاق، اور پردادا ابراہیم۔
علیہم السلام جمیعاً یہ لڑی تاریخ انسانیت میں اس جیسی کہیں اور نہیں ہے. یعنی 4 نسلیں، پھر ان نسلوں میں اللہ نے سینکڑوں ہزاروں انبیاء کو پیدا کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات تھی، ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ اللہ نے ان کو نوازا. اور یوسف علیہ السلام ان کے بارے ہے کہ اعطی شطر الحسن، دنیا کا آدھا حسن صرف یوسف کی شخصیت میں تھا. یہ ظاہری حسن، اور باطنی کمالات تو وہ کمال پہ تھے، عروج پہ تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ نبی زادہ. انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو خواب کا تذکرہ کیا، بتایا، تو چونکہ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے، تو اس کی تعبیر بھی غیر معمولی ہوگی. تو کہا کہ یہ خواب آپ کے حسین مستقبل کا آئینہ دار ہے. تو آپ نے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا. بھائی سوتیلے تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنی خوبیوں کی بنا پر اپنے والدین، خصوصاً والد کے بہت قریب تر تھے. اور بھائیوں کو یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ساری توجہ یا زیادہ توجہ بھائیوں کو، یوسف کو ملے اور ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ ان کا احساس تھا. جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ تو عدل انصاف کرتے ہیں، اور نبی سے تو ناانصافی توقع نہیں کی جا سکتی. تو برکیف یہ ان کا ایک شیطانی وسوسہ تھا. ان کے ذہنوں میں آ گیا کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، کیوں نہ اس سے جان چھڑائی جائے. پلان کیا کہ کل ہم شکار کو جاتے ہیں اور والد صاحب کو کہیں گے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ انجوائے کرے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی. ان کی چھٹی حس بھی بیدار ہو گئی کہ کہیں یہ میرے اس نور نظر کو میری آنکھوں سے دور نہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی. صحرا میں کھلے میدان میں چلے گئے تو اپنے پلان پہ عمل کرنے لگے. ایک یہ مشورہ آیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس سے جان چھڑانی ہے، باپ سے دور کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو کسی کنویں میں ڈال دیں. اگر اس کی قسمت میں زندگی ہوئی تو کوئی اس کو لے جائے گا، اٹھا لے گا، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس بات پر اتفاق ہو گیا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ہائی وے جا رہی تھی، اس کے قریب ایک کنواں تھا، وہاں پھینک دیا اور کپڑے اتار لیے اور ان کی قمیض پر جھوٹا موٹا خون لگا دیا. واپس آئے، بتایا والد صاحب کو کہ ہم کھیل کود میں مصروف تھے، بھیڑیا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ کیا، تو ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، تو ہم رو رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہوا ہے، افسوس ہے. یعنی ایک کہانی بنا کے پیش کی. یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہیں اور باپ بھی ہیں ظاہر ہے،
تو انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا. کہا قال بل سولت انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بھئی تمہارے نفسوں نے کچھ مزین کیا ہے تو میں سوائے صبر کے کیا کر سکتا ہوں. اللہ ہی ہے جس پر میں مدد مانگتا ہوں جو تم کر رہے ہو. یعنی یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا کہ ایک دل کے قریب بیٹے کو جدا کر دیا جائے، لیکن صبر کیا. اور کر بھی کیا سکتے تھے زیادہ، بچوں کو الزام دیتے تو معاملہ اور بگڑنا تھا، لیکن ان کے دل میں خلش باقی تھی. ادھر اب آگے یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہے. مصر سے ایک قافلہ تجارت ادھر سے گزرا. انہوں نے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لینے کے لیے بھیجا، تو اس نے ڈول ڈولا، نیچے پھینکا تو اب بچہ برآمد ہوا. کوئی 8-9 سال کی عمر ہوگی، 10 سال کے کم و بیش. تو وہ بچے کو لے کر جلدی جلدی وہاں سے نکل آئے اور مصر کی مارکیٹ میں آ کے فروخت کر دیا. فروخت ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے محل پہ پہنچ گئے. وہ بادشاہ یا بادشاہ کا سینئر وزیر بڑا زیرک انسان تھا. اس نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس نے خریدا کہ یہ تو خاندانی بچہ لگ رہا ہے، یہ کوئی عام غلام نہیں ہے. تو اس کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور بیوی سے کہا کہ آپ نے اس کی عزت توقیر میں کمی نہیں کرنی، اس کو آپ نے ہر ممکن رسپیکٹ دینی ہے، اور یہ ہمارا لے پالک بیٹا ہے. گھر سے نکلے کنویں سے مارکیٹ میں، بازار یعنی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں سے شاہ مصر کے محل میں آ جاتے ہیں. تو گھر میں رہ رہے ہیں، شاہانہ انداز ہے. تو عزیز مصر کی جو اہلیہ ہے، جسے تاریخ میں زلیخا کا نام دیا گیا ہے، یہ زلیخا قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، یعنی تاریخی کتابوں کا ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ نام، بہرکیف. تو اس زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بڑی متاثر ہو گئی. تو اس نے ان کو دعوت معصیت دی، گناہ کی دعوت دی. لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور اپنے دامن کو بچا لیا. اس خاتون اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جو کشمکش ہوئی، اس کا بھی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. یہ دونوں کشمکش میں ہیں. خاتون ان کا پیچھا کر رہی ہے، دروازے اس نے سارے بند کر دیے. یہ دیکھیں کہ گناہ برائی کرنے کا ماحول مکمل موجود ہے، لیکن جس کا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ کی نگرانی میں ہو تو پھر اللہ بھی اسے بچاتے ہیں. کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. اللہ سے پناہ مانگی اور اپنے جو مالک تھا اس کے احسان کا تذکرہ کیا. کہا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، یعنی یہ جو برائی کی طرف تم دعوت دے رہی ہو یہ ظلم ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن وہ مصر ہے اپنی اس دعوت گناہ پر. تو ایسے ہوا کہ اسی کشمکش میں یوسف علیہ السلام بھاگے باہر کی طرف. دروازہ کھولا اور دروازے میں اس کا خاوند کھڑا ہے. وہاں اس نے پینترا بدل لیا کہ یہ جو غلام تم خرید کر لائے ہو، اس نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام بھی دھنگ کہ یہ کیا ہونے لگا. تو چونکہ وہ بھی ایک بڑے آدمی کی بیوی تھی، انہوں نے گناہ کو چھپانا تھا، تو اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا اور یہ ثابت ہو گیا
کہ جرم کرنے والی یہ عورت ہے، یوسف علیہ السلام پاک صاف ہیں۔ وہ کس طرح؟ کسی گواہی دینے والے نے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی محل کا کوئی آدمی تھا، بعض کہتے ہیں کہ کوئی جج تھا یا قاضی تھا، اس کے پاس یہ معاملہ گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر کرتا یوسف علیہ السلام کا کرتا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ مجرم ہے۔ گویا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قابو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے دامن چھڑانے کی کوشش کی۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس تناظر میں پھر فیصلہ یہ ہوا، دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، کہا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، توبہ استغفار کرو۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تاکہ گناہ پر پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ لیکن خواتین کی عادت ہے کہ وہ بات کو جلدی پھیلانے میں ماہر ہوتی ہیں۔ پورے محل میں یہ بات پھیل گئی، بالخصوص جو وزراء مشیران کی خواتین تھیں، کہ ہماری ملکہ نے ایک غلام کو پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ باتیں ہونے لگیں، یہ کیا ہو گیا؟ اگر اس نے کسی کو دل دینا تھا تو کسی اچھے انسان کو دیتی، یہ غلام، زر خرید غلام، کس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ تو اس کو بھی ملال ہوا کہ خواتین مجھ سے باتیں کرنے لگی ہیں، تو اس نے ان کو بھی سبق سکھانے کا ایک پلان کیا۔ ایک دعوت پہ بلا لیا سب کو، پھل فروٹ وغیرہ رکھ دیے، چھریاں کانٹے رکھ دیے، اور اچانک حکم دیا کہ یوسف کو حاضر کیا جائے۔ خواتین کے اس اجلاس میں یوسف علیہ السلام جب نمودار ہوئے پردے سے تو وہ دیکھ کر سب دھنگ رہ گئیں، اور حیرت میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت میں اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ یعنی چھریاں ان کے ہاتھ میں تھی تو ان کو خبر نہیں ہوئی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس قدر ان کے حسن و جمال کا اثر تھا۔ تو وہ پھر ملکہ جو تھی، اس کی آپ ضد، انانیت اور دیکھیں ہٹ دہرمی گناہ کے پر، کہا کہ یہ وہ ہے جس بارے تم مجھے ملامت کرتی ہو، تم اپنا آپ نہیں سنبھال سکی۔ تو خیر اس نے مزید ڈھٹائی سے کہا کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو پھر یہ جیل میں جائے گا۔ یعنی ابھی محل میں تھا، پھر جیل میں دھمکی دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی کا جو کلچر ہے، یہ صرف محل میں نہیں تھا، محل کی دوسری خواتین میں بھی یہ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور پورے معاشرے میں یہ شیطانی کھیل عام تھا۔ تو اس نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ سب کے سامنے کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو پھر یہ جیل میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں دعا کی کہ اللہ، جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل مل جائے۔ یہ ہے کہ انسان اپنی عزت عفت کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، صبر، تحمل، جیل کا تصور آتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جیل پسند ہے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ داعی مبلغ اپنے مشن کو نہیں بھولتا، غربت ہے، امارت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، وہ اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل والوں کو بھی دعوت دینا شروع کر دی۔ دو نوجوان آئے، ایک بادشاہ کا خانسامہ تھا، دوسرا بادشاہ کا ساقی، یعنی اس کو مشروبات پیش کرنے والا۔ انہوں نے خواب پیش کیے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی دعوت توحید دی۔ پھر کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کو
جیل سے نجات مل جائے گی اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ان کی خواہ پوری ہوئی، ایسا ہوا۔ تو جو آزاد ہوا اس کو بادشاہ نے اور ترقی دی، اس کو آپ اپنے حاشیہ نشین میں شامل کر لیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور باقی جو ملک کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں حسب معمول۔ بادشاہ کوئی خواب آیا، یہ دیکھیں کہ اللہ کیسے تدبیریں کرتا ہے کسی کو نوازنے کے لیے۔ بادشاہ کو تعبیر آئی کہ 7 موٹی تازہ گائیں 7 دبلی پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اس کے علاوہ گندم کے 7 سرسبز خوشے ہیں اور کچھ خوشے بالکل خشک ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھی، حیران ہوا، اپنی کیبنٹ میں اس نے پیش کیا، کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ ایسی باتیں ہیں خواب کی، یہ کوئی ایسی تعبیر نہیں، یہ آ جاتی ہیں ایسی خوابیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ تو وہ بادشاہ کا ملازم جس کو آزادی مل گئی تھی وہ بادشاہ کے مقربین میں سے تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو جیل میں ایک نوجوان ہے، میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، خواب پیش کیا، تعبیر بتائی اور تعبیر کے ساتھ جو 61 سالی کا اندیشہ خطرہ تھا اس کا حل بھی بتایا۔ کہا کہ بھائی تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر جو دوسرے 7 سال ہیں یہ 61 سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، گندم غلہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہیں، سبزہ داری کے ہوں گے، اس میں آپ نے سارے خوشوں کو خالی نہیں کرنا، حسب ضرورت نکالتے جائیں اور کچھ محفوظ کرتے جائیں۔ یہ خوشے آپ کو قحط کے زمانے میں کام آئیں گے۔ تو بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، حل سنا، بڑا خوش ہوا، کہتا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ بھی کوئی خاندانی نوجوان لگتا ہے، میرے پاس اسے لایا جائے۔ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا کہ بھئی آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے کردار کی بھی تعریف کی ہے کہ اگر عام آدمی ہوتا تو فوراً بھاگتا، یعنی سالوں میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کنویں سے نکالے گئے ہیں، والدین سے دور ہیں، پردیسی کا ماحول ہے اور بادشاہ سے ملاقات کا پروانہ آ رہا ہے، لیکن اس خوش کن ماحول میں بھی انہوں نے اپنی عظمت کردار کو ثابت کرنا چاہا۔ یہی ہر انسان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے، عزت توقیر۔ تو کہا کہ بھائی پہلے مجھے یہ بتلایا جائے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میں ایسے بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا اس کو کہ ساری کہانی پیچھے کچھ اور ہے، تو عورتوں کو جمع کیا، وہ زلیخا بھی تھی، پوچھا کہ ماجرا کیا ہے بتاؤ۔ تو وہاں پھر سب نے برملا اعتراف کیا کہ یہ یوسف پاک صاف ہے، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہماری وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ گواہی ان گواہیوں میں سے ہیں کہ جو آپ کے صاحب کردار اور صاحب حق ہونے کے لیے قرآن کریم نے پیش کی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام دربار میں جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو 3 حصے ہیں، اپنے گھر کا، غلام کی حیثیت کا، یہ 2 ختم ہو گئے۔ اب جو آخری تیسرا مرحلہ ہے وہ 13ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا یا زلیخا نے کہا، کسی نے بھی کہا ہو، معنی ٹھیک ہے،
یعنی مفسرین کا اختلاف ہے اس میں. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. یہاں اس کا ایک بیان ہوا، نفس امارہ جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اور لوامہ، اگر انسان کوئی غلطی کر بیٹھے تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے، تو پھر نفس لوامہ ہو تو پھر توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے کہ جو نیکی کرنے پر خوشی اور اطمینان لاتا ہے. تو نفس مطمئنہ کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے اور نفس امارہ سے پناہ مانگنی چاہیے. بہت سی دعاؤں میں نفس کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. تو بادشاہ کے دربار میں وہ آتے ہیں، تو بادشاہ نے دیکھا، میٹنگ ہوئی، تعارف ہوا، تو کہا کہ آج آپ ہمارے مقربین میں سے ہیں، آپ آج ہمارے پاس صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجھے کچھ یہ ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں، تو کہا کہ اگر آپ نے میری خدمات لینی ہے تو پھر یوں کرو کہ خزانوں پہ مجھے مقرر کر دو، یعنی وزیر خوراک بنا دو. اور خوراک ہی کے بارے ان کی تعبیر تھی، اس نے اس ملک کو بڑا فائدہ دیا. انی حفیظ علیم، میں پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں. یعنی میں اس کام کا ماہر بھی ہوں اور امین بھی ہوں. یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے کسی کو بھی ذمہ داری دیتے ہوئے. تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے مقربین میں شامل کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کی زندگی کا ایک نئے انداز میں آغاز کیا. اب وہ ایک مظلومانہ زندگی سے نکل کر ایک شاہانہ زندگی کی طرف آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر کے سفید و صفا کے مالک بن گئے. کہتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا وہ اب برائے نام اس کا نام تھا. اصل جو پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کرنے لگے، سارے مصر کا کنٹرول لے لیا. تو قحط سالی کا آغاز ہوا. تو مصر میں اور کنعان میں جہاں ان کے فیملی رہتی تھی وہاں بھی قحط کے اثرات آئے. تو ان کے بھائی، ان کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ غلہ دے رہا ہے. سب بھائی آگے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہ نہیں پہچان سکے. غلہ دیا، جاتے ہوئے ان کا جو قیمت تھی وہ بھی واپس کرتی کسی انداز میں. اور کہا کہ تعارف کے دوران پتہ چلا کہ ایک ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے یامین، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا. کہا کہ آئندہ سال اس کو بھی لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے غلہ نہیں ملے گا. گئے خوشی خوشی. تو یعقوب علیہ السلام کو بتلایا کہ بھئی وہ تو بڑا رحم دل بادشاہ ہے، اس نے پیسے بھی نہیں لیے، غلہ بھی دے دیا، اور کہا کہ اگلے سال بھائی کو بھی لے کے آئیں. جب بھی آپ نے آنا غلہ لینے کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے سنی بات، اور پھر جب وہ دوبارہ جانے لگے کہا کہ اب یامین کو بھی ساتھ بھیج دو. یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، کہتے نہیں، پہلے بھی بیٹا گم کر دیا تم نے. تو انہوں نے بات قسمیں دیں، حلف دیا. یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، ان کو بھی بھیج دیا. اب ماشاءاللہ ایک نبی کے 11 بیٹے ہیں، قد و قامت میں خوبصورت. تو ان کو وصیت کی کہ بھائی ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے، تاکہ آپ کو نظر بد نہ لگ جائے. یہ ایک باپ کا اظہار شفقت تھا. بھائی کے پاس آتے ہیں دوبارہ، یعنی دوسری دفعہ غلہ لینے. تو وہ بھائی بھی ساتھ ہے. یامین کو الگ کر کے سمجھا دیا کہ بھئی میں یوسف ہوں، اب ہم نے ایک تدبیر کرنی ہے، آپ کو میں نے یہاں ٹھہرانا ہے، یہ جائیں گے. تدبیر یہ کی کہ جو اونٹ تھے ان تھیلوں پہ غلہ تھا، وہاں بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ رکھ دیا. اور وہ جب جانے لگے تو بادشاہ کے جو کرندے تھے
انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے چوری کی، ہمارے بادشاہ کا پیمانہ لے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تلاشی لی گئی تو تلاشی کے دوران یامین کے اونٹ سے وہ پیالہ ملا، تو اس قانون کے مطابق جس نے چوری کی ہوتی ہے پھر اس کو دھر لیا جاتا ہے، وہ اس گھر کی خدمت کرتا ہے۔ تو کہا کہ پھر بھائی اب یہ چوری پکڑی گئی ہے تو یہ اب شخص ہمارے پاس رہے گا۔ تو وہاں وہ پریشان ہوئے، کہا کہ نہیں، خدا کے لیے اس کی جگہ کہ ہم میں سے کسی کو لے لو، اس کو جانے دو۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ ان کو رکھ لیا۔ ایک ان کا جو بڑا بھائی تھا، جو ان کا گروپ لیڈر تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں باپ کو کیا شکل دکھاؤں، پہلے یوسف کو گم کیا، اب دوسرے بیٹے کو بھی گم کر دیا، تم اب مت جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ تینوں بیٹے گم ہو چکے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کیا کیفیت ہوگی ایک باپ کی جس کے 3 بیٹے، 2 یوسف اور ان کا سگا بھائی اور تیسرا جو ان سے بڑے بھائیوں میں سے تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اس وقت بھی صبر کیا، رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو آنا بھی بند ہو گئے، خشک ہو گئی آنکھیں۔ تو اس وقت بھی پھر انہوں نے یہی کہا، ارجعوا، اس کے بھائی نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ تو بہرحال وہاں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آتے ہیں تو خبر پہنچائی، یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یوسف، انہوں نے اس وقت بھی یوسف کو یاد کیا، پہلے بیٹے کو، دوسروں کو نہیں یاد کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی اب لگتے ہیں سٹھیا گئے ہیں، اب ہم آپ کا کیا کریں۔ تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ جو دعا ہے نا، مظلومین کے لیے بڑی مفید ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ پڑھا کریں جب دیکھیں کہ چاروں طرف حالات ساتھ نہیں دے رہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو پھر اللہ کا دربار کھلتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی مجھے اب بھی امید ہے کہ وہ میرے بیٹے آئیں گے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یہ ایک نبی کی عظمت کا کردار ہے۔ کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ آگے تیسری دفعہ کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفنا الکیل وتصدق بنا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ دیکھیں، یہ بھائی مکر کرنے والے، سازشیں کرنے والے، بھائی کو قتل کی سازشیں کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آگے ہیں، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دو، ہم پر صدقہ کرو۔ اللہ، انتہائی درد ماندگی، عاجزی کہ ہم اب صدقہ کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کرو تو ہمیں کچھ آپ دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر کہا کہ لگتا ہے تو یوسف تو نہیں کہیں؟ تو کہا ہاں میں یوسف ہوں اور میرا یہ بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور سارا خلاصہ پیش کر دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس پر مستقل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ احسان
اللہ کی طرف سے تقوی، صبر، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کسی بھی قوم میں، کسی بھی فرد میں ہوں تو اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ صبر کا امتحان لیتا ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو بھائیوں نے پھر کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھئی ہم مان گئے اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے، بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ یعنی ایک طرف اعتراف جرم ہو گیا اور دوسری طرف وسعت ظرفی دیکھیں، یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا بڑا کردار۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، بخشے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا ظرف ہوتا ہے، اور جتنا کمینہ انسان ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی تنگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے طبیعتوں میں اختلاف رکھا ہے شروع ہی سے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات جب فتح مکہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک انتہائی مظلومانہ انداز سے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، پھر آپ 8 سال کے بعد مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، تب بھی آپ نے یہی جملہ کہا تھا۔ سارے قریش کے سردار، نوجوان حیران تھے، پریشان تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جاؤ معاف کرتا ہوں، انتم الطلقاء، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو یہاں بھی دہرایا گیا۔ تو کہا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو اس کے بعد یا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کر کہا جاؤ والد محترم کے پاس، ان کے چہرے پہ ڈال دینا، جو میری جدائی میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں تو وہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ کرتا دے دیا اور کہا کہ صرف باپ کو ساتھ نہیں لانا، ساری فیملی آ جاؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ قافلہ روانہ ہوا یوسف سے باپ کی طرف، ادھر باپ کو بیٹے کی خوشبوئیں آنے شروع ہو گئیں۔ ولما فصلت العیر، جب یوسف علیہ السلام سے بھائی یہ غلہ لے کر چلے، ادھر والد کو خوشخبری آ گئی، کہا کہ مجھے اب یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ یوسف، نہ بنیامین، نہ تیسرا بیٹا، اب آپ ان کے غم میں ہلکان ہوتے جا رہے ہیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کرتا ڈالا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر کہا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یوسف علیہ السلام کو خوشخبری ملتی ہے تو پھر پورا خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر کی سرحد پہنچا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے والدین، بھائیوں کے استقبال کے لیے پہنچے، ان کو خوش آمدید کہا، اور ان سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ اس وقت یہ جائز ہوتا تھا، تو اب یہ امت میں غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام تعلق باللہ کو نہیں بھولے۔ یہ ہوتا ہے انسان کا کردار۔ کتنی آزمائشیں آئیں اور اب خوشی کی انتہا ہے، تو کیا کہا؟ ھذا یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ میرے رب، اے میرے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، اور اللہ نے اسے آج سچ کر دکھایا۔ اس کے علاوہ بھی مجھ پر احسان کیے، اس کا ذکر ہے۔ اور ایک آخری جو اس قصے سے متعلق آیت ہے، آیت نمبر 101، رب قد آتیتنی من الملک
وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ جو آخری جملہ ہے نا، فاطر السماوات والارض، یہاں سے لے کے آخر تک اس کو بطور دعا پڑھا کریں. کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، بے شک تو میرا دوست ہے، میرا معاون مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں. انی رجوع اللہ، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، صحت ہے، خاندان پہنچ چکا ہے، بادشاہت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے مسلمان حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام کرنا. یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، اللہ نے ایسے ہی اس کو احسن القصص نہیں کہا، اس میں ہر زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہیں، اسباق ہیں، غریبوں کے لیے، ملازموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے. جو جس زاویے سے اس سٹوری کو اسٹڈی کرے گا اس کے لیے سمان ہدایت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کا خلاصہ کل کے بارے میں شامل کر لیا جائے گا. تو کچھ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ آج کے درس کا جو موضوع ہے اس کا تقاضا تھا. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے اس خوبصورت واقعہ سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی، للہیت، اسلام، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے، صدمات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.